رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ماہ ذی الحجہ کے مقدس مہینے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت 18 ذی الحجہ کو واقع ہوئی، اور اسی مناسبت سے گزشتہ جمعے پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور فضائل پر مختصراً بات ہوئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام، فضیلت اور مرتبہ، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کے منصب پر آنا اور خلافت کے منصب کو بڑے احسن طریقے سے انجام دینا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، تو اسی پر انشاءاللہ مزید کچھ بات کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور ان کی فضیلت کسی سے مخفی نہیں ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے والے چوتھے شخص ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جو کائنات میں رب تعالی نے صرف اور صرف حضرت عثمان ہی کے مقدر میں رکھی، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتی تو میں انہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے نکاح میں دیتا. اور ایک روایت میں 100 بیٹیوں کا بھی ذکر ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان پر اعتماد تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی اور فضیلت کی ایک اعلیٰ مثال ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، ان میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام موجود ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوا کرتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ابن عفان ہوگا. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت متعدد مقامات پر ملی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بھی بشارت دی. وہ شہادت کہ جو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو وہ نعمت عطا فرماتے ہیں، اور یہ شہادت کی نعمت وہ نعمت ہے
کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی ہے، خواہش ظاہر کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، قتال کروں، اور میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ متعدد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں قتل ہونے اور پھر زندہ ہو کے پھر قتل ہونے اور شہید ہونے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ تو یہ شہادت کی عظیم نعمت، اس نعمت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک عزت کی چادر، ایک پوشاک پہنائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم سے وہ چادر، وہ قمیص چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اس پوشاک کو، اللہ کی دی ہوئی اس عزت کی قمیص کو اتارنا نہیں ہے، لوگوں کے کہنے پر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت کی نعمت عطا فرمائیں گے، اور پھر باغی آپ سے بغاوت کر کے آپ سے وہ خلافت چھیننا چاہیں گے، آپ کو خلافت سے معزول کرنا چاہیں گے، لیکن آپ نے کسی صورت بھی اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے اس منصب کو نہیں چھوڑنا اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی بشارت دی، جنت کی بشارت دی، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور آپ کا شرم و حیا ایسا بلند تھا، ایسی اعلیٰ مثال آپ نے شرم و حیا میں قائم کی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے کپڑا تھوڑا ہٹا ہوا تھا پاؤں سے، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما رہے، حضرت عمر آئے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمٹ کے بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں اور ٹانگوں پر کپڑا ڈال دیا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، باقی جتنے لوگ آئے آپ کے بیٹھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ نے اپنا انداز نہیں بدلا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ عثمان بن عفان جو ہی آئے تو آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے اور پردہ کر کے بیٹھ گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ با حیا انسان ہیں کہ جن کی حیا، جن کی پاک دامنی اور جن کی خشیت الہی، اللہ کا خوف، اس کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں اور ان کی حیا کا خیال کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جو ہاتھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر آپ سے اسلام پر بیعت کی ہے، زندگی بھر میں نے اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگنے دیا۔ اتنا اہتمام تھا شرم و حیا کا، اتنی پاک دامنی کا اہتمام تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر مختلف مواقع پر حضرت عثمان نے جو سخاوت کا اعلیٰ معیار قائم کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی انتہا کر دی، پانی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور اسی طرح جہاں بھی کہیں ضرورت ہوتی، جہاں کہیں مستحقین کا پتہ چلتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال کی فراوانی تو تھی، اس مال کو خوب اللہ کی راہ میں لٹایا کرتے تھے۔ مدینہ میں قحط پڑ گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا مال منگوا کے سارا کا سارا لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حالانکہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ آپ کا یہ قافلہ آیا ہوا ہے، یہ مال آیا ہوا ہے، آپ ہمیں یہ دے دیں، بیت المال میں جمع کروا دیں، ہم آپ کو اس کی اچھی قیمت دیں گے۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا، پھر قیمت بڑھائی، دگنی، 3 گنا 4 گنا، کئی گنا تک قیمت بڑھا دی،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی یہی ارشاد فرماتے رہے کہ میں نے جس کے ساتھ سودا کر رکھا ہے وہ مجھے اس سے بھی زیادہ دینے کو تیار ہے، نفع دینے کو تیار ہے۔ پھر آخرکار حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ اے عثمان بن عفان، آپ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، آپ تو بڑے نرم دل تھے، آج کیا ہو گیا کہ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے، مدینہ میں قحط سالی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کا غلہ اناج آیا ہوا ہے اور آپ نفع کے لیے، آپ منافع کے لیے وہ ہمیں دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سودا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہے، جو مجھے ایک کے بدلے 10 دے گا بلکہ 70 دے گا یا 700 گنا تک کر دے گا، تو مجھے پھر اور کسی کے منافع کی پرواہ نہیں ہے، میں نے یہ مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، آپ یہ سارا مال قبول کر لیں اور مدینہ کے مستحقین میں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے صحابہ کی طرف سے سب کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھے اور موت پر بیعت کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب پتہ چلا کہ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال کے مسلمان رک گئے، انہیں پتہ چلا کہ مشرکین کے ارادے خطرناک ہیں، ان کا ارادہ ہمیں عمرے کے لیے جانے وہ نہیں دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو سفیر بنا کے بھیجتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر ہماری فیملی سے، ہمارے خاندان سے کوئی موجود نہیں ہے، تو میرا جانا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں، نقصان ہو جائے اور پھر جھگڑے کا باعث بنے، اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، ان کے خاندان وہاں موجود ہیں، وہ لوگ ان کو پناہ بھی دیں گے، ان سے بات بھی صحیح طریقے سے ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی، آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا۔ جب وہاں جا کر حضرت عثمان نے بات کی تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے آپ عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود ہم اجازت نہیں دیں گے کہ محمد اور ان کے رفقا آئیں اور آ کر طواف کریں اور عمرہ ادا کریں، ہم کسی صورت میں آنے نہیں دیں گے۔ ہاں تم آ چکے ہو، تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے خاندان کے ہو، تم جا کے طواف کر سکتے ہو، تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں، اس موقع کو غنیمت جانو اور جا کے طواف کر لو، بیت اللہ کی زیارت کر لو۔ لیکن قربان جائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری پر کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ لوگ وہاں روک دیں، آگے آپ بڑھنے نہ دیں اور ان کی بات نہ مانیں، اور میں ان کے بغیر یہاں پہ طواف کرتا پھروں، میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں مل جاتی، وہ خود نہیں آ جاتے، میں طواف نہیں کروں گا۔ اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتماد تھا اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ صحابہ نے کہا، بات کی آپس میں کہ اے اللہ کے رسول، حضرت عثمان کے تو مزے ہو گئے، وہ جا کے بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے، بیت اللہ کی زیارت بھی کریں گے، ہم یہاں پر رک چکے ہیں، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات پر یقین ہے کہ عثمان بن عفان میرے بغیر کبھی طواف نہیں کریں گے اور بیت اللہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد تھا، اور اسی اعتماد کی بنا پر پھر وہاں پر یہ خبر مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، چونکہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا تھا، واپس آنے سے منع کر دیا تھا، ان کو قید کر لیا تھا۔ تو یہاں حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تمام صحابہ کو جمع کیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور موت پر بیعت لینا شروع کی۔ موت پر بیعت کیا ہے کہ ہم لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جان دے دیں گے، جان کی بازی ہارنی پڑے ہار جائیں گے،
لیکن یہ کام جس کے لیے ہم بیعت کر رہے ہیں وہ کر کے چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ اس کی خاطر ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ جتنے موجود ہیں 1400 صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار ہیں، موت پر بیعت لیتے ہیں، اللہ کے ہاں جان دینے کو سعادت سمجھیں گے، لیکن حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ تو اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جب وہ موت پر بیعت لے رہے تھے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ دل سے کیا چاہتے ہیں اور کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کی خاطر بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا اور 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی۔ پھر ایک اور فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کے اوپر اب دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی طرف سے میں اپنا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور حضرت عثمان کی طرف سے بھی اپنا ہاتھ شامل کر کے اس بیعت میں ان کو بھی شامل کیا۔ تو یہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہیں اس ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو 35 ہجری میں ان کی خلافت کے دور میں ان کی خلافت کا خاتمہ کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا اور مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں تمام صحابہ کرام آپ کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل سمجھا کرتے تھے۔ آپس میں صحابہ جب تذکرہ کرتے بات کرتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل قرار دیتے تھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بعد۔ تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے، اور خلیفہ بھی کیسے منتخب ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا، جس زخم کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، لیکن چند دن آپ کو مل گئے، آپ زندہ رہے زخمی ہونے کے بعد، اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس شورا قائم کی، 6 افراد پر مشتمل ایک مجلس شورا قائم کی، جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 کے 6 صحابہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی، ایک شورا بنائی اور ارشاد فرمایا کہ ان 6 میں سے آپ مسلمانوں نے اپنا خلیفہ منتخب کرنا ہے۔ ان 6 نے آپس میں مشورہ کر کے جس کو خلیفہ منتخب کر لیا، باقی مسلمانوں پر بھی ان کی اطاعت کرنا واجب ہوگا، لازم ہوگا، اور اگر کوئی پھر ان کے متفقہ فیصلے کے باوجود کوئی ان کو خلیفہ نہیں مانے گا تو اس کی گردن اڑا کے رکھ دی جائے گی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی خلافت سے پہلے یہ فیصلہ فرمایا، پھر شہید ہو گئے چند دن کے بعد، اور فرمایا کہ آپ 6 کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، فرمایا کہ ان کو بھی آپ نے ساتواں آپ نے ان کو شامل کرنا ہے، لیکن یہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں گے، آپ کے مددگار ہوں گے، ان کو آپ نے خلافت کے لیے نامزد نہیں کرنا۔ کیا فرمایا کہ ان 6 صحابہ میں سے آپ نے خلیفہ چننا ہے مشورے سے، حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی ساتواں ان کو بھی رکھیں، لیکن ان کو خلیفہ نہیں بنانا، ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کرنا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی دانشمندانہ کردار ادا کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی قیام میں۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ ارشاد فرمایا، آپس کی جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ تجویز پیش کی کہ اب ایسا کر لیں کہ ان 6 میں سے 3 بندے ہم میں سے دوسرے 3 کے حق میں اگر دستبردار ہو جائیں تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت طلحہ نے فرمایا کہ جو فیصلہ حضرت عثمان کریں گے میرا بھی وہی فیصلہ ہے۔
لہٰذا میں پیچھے ہٹتا ہوں۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام نے فرمایا حضرت علی جو فیصلہ فرمائیں گے میرا بھی وہی فیصلہ ہے، میں اس کی تائید کروں گا، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف جو فیصلہ کریں گے مجھے بھی وہ قبول ہوگا، اور وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب 3 لوگ رہ گئے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ ہم 3 میں سے کوئی ایک بنے گا، تو پھر فرمایا کہ انہوں نے پھر مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی الگ میں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشاورت کی، پھر لوگوں میں جا کے ان کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ زیادہ لوگوں کی رائے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اپنی بھی رائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھی، اور پھر آ کے انہوں نے فیصلہ سنایا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی۔ حضرت عثمان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، حضرت علی نے بیعت کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی، اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان سب لوگوں نے بیعت کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیعت کی، اور پھر تمام مسلمانوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی، اور اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے، اور پھر 12 سال تک یہ خلافت قائم رہی۔ 12 سال میں سے 12 دن کم، یعنی 11 سال اور 11 مہینے اور کچھ دن، تو تقریباً 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ اور یہ خلافت جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو حضرت عثمان نے سب سے پہلا جو خطبہ دیا اس میں بنیادی طور پر 3 باتیں عرض کی، اور پہلی بات یہ عرض کی کہ سابقہ جتنے بھی لوگ جتنے ہمارے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام جاری فرمائے ہیں ہم انہی کو جاری رکھیں گے اور ان کی تائید کرتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ ہاں کوئی اشد ضرورت پیش آ جائے موقع کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے، تو کچھ تبدیلی واقع کرنی پڑے، ورنہ ہم انہی کے طرز عمل پہ چلیں گے، انہی کے طریقے کو آگے لے کر چلیں گے، انہی کے طریقے کے مطابق ہم حکومت بھی چلائیں گے۔ اور دوسری بات یہ عرض کی کہ آپ میں سے کسی پر میری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی اپنے اوپر خود زیادتی لازم کر لے، اپنے ساتھ خود ظلم کرے، کسی حد کا مستحق بنے، اس پر حد جاری کرنی پڑے، اس کو سزا دینی پڑے، تو وہ اپنے ساتھ اس نے خود ظلم کیا ہوگا، اور وہ ہمیں شریعت کا حکم ہے سزا دینا، اس حوالے سے تو زیادتی کسی کے ساتھ سزا بنتی ہے تو دی جائے گی، ورنہ ہماری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی پہلے خطبے میں وہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا عارضی ہے، دنیا کی سب چیزیں عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ دنیا کی بے رغبتی کی طرف لوگوں کو مائل کیا کہ یہ دنیا چھوٹ جانے والی ہے، اس دنیا میں وہی چیزیں کام آئیں گی، آخرت میں جو آخرت کے لیے ہم کریں گے، اس لیے اپنے اعمال پہ توجہ دی جائے، اپنے رویے درست کیے جائیں، اپنے اخلاق درست کیے جائیں، اور اپنے معاملات کو درست رکھا جائے۔ تو تیسری جو بات ارشاد فرمائی وہ دنیا سے بے رغبتی کا ارشاد فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان نے فوری طور پر اپنے والیان حکومت کو خطوط لکھے، پھر اسی طریقے سے سپہ سالاروں کے نام خط لکھے، خراج وصول کرنے والوں کے نام خط لکھے، اور عام رعایا کے لیے ہدایات جاری کی۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی بہت ہی مستعدی کے ساتھ اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ آپ نے اس منصب کے حق ادا کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور مسلمانوں کا ایک روشن دور تھا کہ جس میں بے پناہ ترقی ہوئی، فتوحات ہوئیں، اور بہت سارے ایسے کام ہوئے کہ جو اب تک نہیں ہو سکے تھے، اور بعد میں بھی اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں کے وظائف میں اضافہ کیا، اور ساحلی علاقوں کی مضبوطی کے لیے اقدامات کیے۔ جو ساحلی علاقے تھے، بندرگاہیں تھیں، وہاں پر زیادہ فوجیں تعینات کی تاکہ اس طرف سے حکومت کی مسلمان حکومت کی حفاظت ہو سکے، دفاع مضبوط کیا۔ اسی طرح سے بچوں کے وظائف جاری کیے۔ ایک شخص آپ کے پاس تشریف لائے، ان سے باتوں میں جب پوچھا آپ نے کہ آپ کی کفالت میں کتنے لوگ ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے سارے خاندان کے سارے ملا کے بچے کچھ 60 کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر بچے کے لیے
100 درہم مختص کر دیے ہیں، اور آپ کے لیے ذاتی طور پر 1500 درہم، تو یہ کل 7500 درہم ہر مہینے ان کے لیے جاری فرما دی۔ اسی طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ تو بچوں کے لیے وظائف جاری کیے، پھر اسی طرح سے فتوحات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا، اور بالآخر کابل سے لے کر مراکش تک مسلمان حکومت قائم ہوئی، جس کا رقبہ 44 لاکھ مربع میل بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی حکومت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل تھا، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے دوران 44 لاکھ مربع میل کے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت تھی، جو کہ کابل سے لے کر مراکش تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے محکمے کو مستعد کیا، اس کو بہتر کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک قرات پر جمع کیا امت کو۔ اس سے پہلے کئی قراتیں تھیں اور ساری درست تھیں، سب جائز تھیں، لیکن چونکہ حکومت پھیل رہی تھی، لوگ زیادہ سے زیادہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، غیر عرب لوگ بھی جب اسلام میں داخل ہوئے تو پھر آہستہ آہستہ یہ تلاوت کے قرات کے اختلافات سامنے آنے لگے۔ عرب لوگ تو سمجھتے تھے کہ قرات ہر طرح سے درست ہے، مختلف قراتوں پر قرآن نازل ہوا، سب میں پڑھنا درست تھا، لیکن جب ایک غیر عرب شخص سنتا ہے تو وہ پھر اپنی تلاوت کو صحیح کہنے لگا اور دوسرے کی قرات کو غلط کہنے لگا۔ اس طرح سے کچھ اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور اس امت پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے اس امت کو ایک قرات پر جمع کر دیا، پھر ایک مصحف بنایا، جاری کیا، اس کی کاپیاں کروا کر سارے اپنے تمام حکومت میں جاری فرما دی، بھیج دی گئی، اور ایک قرآن کی تلاوت اور ایک ہی قرآن کا رسم الخط جاری کیا اور اسی مصحف کو سب طرف پھیلا دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی ہے یہ بھی حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوئی۔ اس سے پہلے پہلی اذان نہیں ہوتی تھی، جسے آج دوسری اذان کہا جاتا ہے، یہی اذان ہوتی، اس کے بعد خطبہ ہوتا اور پھر جمعے کی نماز ہو جاتی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک چونکہ تعداد بڑھ گئی تھی، ضرورت پیش آئی اور انہوں نے اس کو مناسب سمجھا اور ایک مقام کا ارشاد فرمایا کہ وہاں جا کر پہلی اذان دی جائے تاکہ لوگوں میں اطلاع ہو جائے، پھر لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ اور تمام صحابہ موجود تھے، کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی، جس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کا اجماع ہو گیا اس بات پر، اور صحابہ کا اجماع بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کی پہلی اذان بھی جاری ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مساجد کی توسیع کا کام بھی حضرت عثمان کے دور میں ہوا، مساجد کی تزئین و آرائش کا کام بھی ہوا۔ اور کسی موقع پر کسی نے یہ کہا بھی کہ حضور کے زمانے میں تو مسجد بالکل سادہ تھی اور یہ اتنی تزئین و آرائش تو مسجد میں نہیں ہوا کرتی تھی، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں گھروں میں بھی بڑی سادگی تھی، لوگوں میں بھی بڑی سادگی تھی۔ آج گھروں کو جا کے دیکھو، لوگ بڑا خرچہ کر رہے ہیں، تزئین و آرائش کا خیال کر رہے ہیں گھروں میں، اور اپنی ان چیزوں میں، دنیاوی چیزوں میں بڑا خرچ کر رہے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم مسجد کی خوبصورتی کا کیوں نہ خیال کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مساجد کی توسیع ہوئی، مساجد کے اندر خوشبو مہکانے کا کام یہ بھی حضرت عثمان نے خوشبوئیں مسجد کے اندر جاری کی، اور اسی طرح سے مؤذنین کی تنخواہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جاری ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چراگاہیں قائم کی گئیں باقاعدہ، اور وہاں پر کنویں کھدوائے گئے اور چراگاہیں مختص کی گئیں جہاں پر جانور جا کے چرتے ہیں، وہاں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ اس لائف سٹاک کے شعبے کو ترقی دی گئی، مسلمانوں کی معیشت مضبوط کی گئی، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک انتہائی روشن دور گزرا۔ لیکن ان 12 سالوں میں جو ابتدائی 6 سال تھے، ان 6 سالوں کے اندر انتہائی ترقی رہی، انتہائی خوشحالی کا دورہ رہا، لیکن اس کے بعد پھر سازشیں شروع ہوئیں، اور بالآخر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو 12 سال مکمل ہونے کو آئے تو آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے شہید کیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت کے اندر بغاوت شروع ہوئی، اس کے کچھ محرکات تھے جن کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ وہ ایک طویل بحث ہے، ایک لمبی بات ہے، جس کے لیے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعے پھر اس پر بات کریں گے اور تفصیل سے اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے، اور ہمیں یہ سبق اس سے حاصل ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے لٹا دیا، نچھاور کر دیا، لگا دیا، وقف کر دیا، آخر کار ان کے ساتھ اس دنیا نے کیا سلوک کیا، اس سے ہمیں حوصلہ یہ ملتا ہے، ہمت یہ ملتی ہے کہ دین کا کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا اور پھر اس کے بعد اس کا بدلہ نہ ملنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہو تو ہو سکتا ہے دنیا میں ہمیں اس کا کوئی صلہ نہ ملے، دنیا میں ہمارے ساتھ بظاہر زیادتی کا معاملہ ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اگر قبول ہے تو پھر سارے کام اچھے ہیں، اور اللہ کے ہاں اگر وہ نامقبول ہے تو پھر دنیا جتنا بھی اس کو اپریشیٹ کرے اور جتنا بھی اس کو اچھا سمجھے، اللہ کے ہاں اگر وہ مقبول نہیں ہے تو پھر وہ نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔